کیا سعودی عرب اور اسرائیل مستقبل قریب میں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں گے؟ تنازع فلسطین کا حل ہونا اشد ضروری، کیا ہچکچاہٹ کم ہو سکے گی؟ سعودی عرب اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے اور ایک دوسرے کو آئندہ سال مارچ تک تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ امریکہ عالمی سفارتکاری کی ہزیمتوں کے بعد بڑی کامیابی حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ سے نیٹو جیسے تحفظ کا تقاضا کیا ہے، جس میں نیٹو کے ایک ملک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ شمار ہوگا۔ سعودی عرب اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو آئندہ سال مارچ تک تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس امر کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی چینل سے بات چیت جاری ہے۔ ان میں واشنگٹن کو اولیت حاصل ہے۔ تل ابیب کے لیے مارچ 2024 تک ریاض کے ساتھ تعلقات کے امکان کی کھڑکی کھل گئی ہے، جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن فاتحانہ اپنے نئے انتخاب کی مہم میں مصروف ہو جائیں گے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پاکستان مثبت طور پر اس معاملے کا جائزہ لے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے مراسم مرحوم سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کے بیروت فارمولہ کی روشنی میں استوار ہو گئے تو پاکستان بھی اس پورے معاملے کا جائزہ لے گا اور اس کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں ہچکچاہٹ کم ہو سکے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے یروشلم پوسٹ کو بتایا ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسرائیل میں امریکہ کے سابق سفیر مارٹن نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ مراسم کو معمول پر لانے کے لیے گراں قیمت مطالبات پیش کیے ہیں۔ ایک امریکہ اسرائیل کو سلامتی کے لیے وہی حمایت دے جو اس نے نیٹو کے رکن ممالک کو اس کی دفعہ 5 کے تحت دے رکھی ہے۔ اس کی روح سے نیٹو کے کسی رکن ملک پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو آزادانہ ہتھیاروں کی فراہمی ہوگی، جن میں جدید ترین F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی باہم رسانی بھی شامل ہے۔ سعودی عرب نے اپنے پرامن جوہری پروگرام کے لیے یورینیم میں افزودگی کی اجازت کو بھی مطالبات میں درج کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے تاحال اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس نے ابراہم معاہدے میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کی روشنی میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل سے تعلقات 2020 میں استوار ہوئے تھے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرمان نے ماہ رواں کے اوائل میں رائے ظاہر کی تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین تعلقات کا معمول پر آنا خطے کے مفاد میں ہے، تاہم اس کے لیے تنازع فلسطین کا حل ہونا اشد ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی اپنی خواہش کا زور دے کر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان جامع امن کے لیے بہت بڑی جست ہوگی، جس سے عرب، اسرائیل اور فلسطین اسرائیل کے تصادم کو ختم کیا جا سکے گا۔ امریکی مبصرین کا کہنا ہے کہ یوکرین میں معاملات امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے حسب خواہ نہیں جا رہے، تاہم اس کے باوجود خارجہ محاذ پر اپنی کارکردگی کے حوالے سے ان کے ہاتھ میں بہت کچھ موجود ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات کو اثر نو پرانے خطوط پر استوار کرنا ان کے لیے چیلنج کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے ضمن میں غیر رسمی طور پر کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں۔ عرب ممالک کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ کے 1978 سے شروع معاہدے کی رودات کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے پورے علاقے کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ ہر چند امریکہ نے اس میں سہولت کاری کی ہے، تاہم عرب ممالک اسے سہولت کار سے زیادہ اسرائیل کا وکیل تصور کرتے ہیں۔ امریکی ماہرین یاد دلاتے ہیں کہ اسرائیل کا اب اپنے عرب پڑوسیوں سے کسی حملے یا تصادم کا خطرہ باقی نہیں رہا۔ اسرائیل جسے مختصر عدد کی حیثیت حاصل تھی، عربوں کے خلاف ہر حربی معرکے میں جیتتا رہا ہے۔ آج خطے میں اسرائیل طاقتور ترین ملک ہے۔ سعودی عرب کسی بھی حالت میں اسرائیل پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اردن، عراق یا مصر، یہ تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ اشتراک میں شامل ہو چکے ہیں۔ شام فنی لحاظ سے اسرائیل کے ساتھ حالت تصادم میں ہے، لیکن تباہ حال اسد حکومت اسرائیل کی جانب انگشت نمائی سے بھی قاصر ہے۔ یہ تمام عرب ریاستیں غزہ میں حماس اور ایران کے ساتھ لڑنے میں اسرائیل کے ساتھ ساز باز ہیں، جو عرصہ دراز سے جاری ہے۔ یہ کھلا راز ہے کہ سعودی عرب اور بعض دوسری خلیجی ریاستوں نے تصویراتی طور پر اسرائیل کو عرصہ دراز پہلے تسلیم کر رکھا ہے، تاہم وہ اس کا کھلے بند و اعتراف کرنے سے گریزاں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔